بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک اولڈ سٹوریز میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں لشکر کو روانہ کرنا، ہرقل بادشاہ کی سرکوبی کے لیے، اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانا۔ ناظرین کرام، جنگ موتا 8 ہجری اور غزوہ تبوک 9 ہجری کے دونوں محاذ پر رومی لشکر کی ذلت و رسوائی کے باوجود ملک شام کی عیسائی سلطنت کے کیسر روم شاہ ہرقل کی عقل ٹھکانے نہ آئی، بلکہ مزید فتور پیدا ہوا۔ ماضی کے تجربات سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے مزید فضیحت کی طرف قدم آگے بڑھائے۔ 11 ہجری میں ہرقل بادشاہ نے مدینہ منورہ پر کوچ لے جانے کے لیے پھر وسیع پیمانے پر جنگی تیاری شروع کر دی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصرانی سلطنت کے شر و ضرر کے استحصال اور سرکوبی کے لیے ایک لشکر فراہم کر کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر مقرر کر کے روانگی کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید کے والد حضرت زید بن حارثہ جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے۔ ناظرین، ہم بتاتے چلیں کہ اس سیریز کے پہلے 2 پارٹ ہیں، جنگ موتا اور غزوہ تبوک۔ اگر آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کا وزٹ کر کے پہلے ان 2 پارٹوں کو اچھے طریقے کے ساتھ سماعت کریں۔ ناظرین، حضرت زید کے قاتلوں سے قصاص لینے اور دین اسلام کو ضرر پہنچانے والے عناصر کو سبق سکھانے کے لیے حضرت اسامہ بن زید 26 صفر 11 ہجری کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت اسامہ نے مدینہ کے قریب مقام جرف میں پڑاؤ کیا تاکہ دائیں بائیں سے مجاہدین لشکر میں شامل ہونے وہاں آ جائیں۔ 28 صفر 11 ہجری کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم درد سر اور شدید بخار کی وجہ سے جسمانی طور پر بظاہر علیل ہوئے، لہٰذا حضرت اسامہ نے کوچ کرنے میں جلدی نہ کی اور وہیں پر ٹھہر گئے اور قرب و جوار سے مجاہدوں کو جمع کرتے رہے۔ جب لشکر اسلام تمام جنگی ساز و سامان سے آراستہ ہو گیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں 11 ربیع الاول شریف 11 ہجری کے دن رخصت کی اجازت حاصل کرنے حاضر ہوئے۔ حضرت اسامہ آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سراہانے کھڑے ہو گئے اور اپنا سر جھکا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور اور دست منور کو بوسہ دیا۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس آسمان کی جانب اٹھا کر حضرت اسامہ کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت اسامہ حجرہ شریف سے باہر آئے اور لشکر گاہ میں چلے گئے۔ دوسرے دن 12 ربیع الاول شریف 11 ہجری بروز پیر کو لشکر کے کوچ کا حکم دیا ہی تھا کہ حضرت اسامہ کی والدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نزع کے عالم میں ہے۔ حضرت اسامہ فوراً مدینہ طیبہ آئے۔ اسی دن آفتاب رسالت ماہتاب نبوت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال ظاہری کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ ملک الموت نے حاضر ہونے کی اجازت مانگی، پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا احمد، حق تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں، جو کچھ بھی آپ فرمائیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں، اگر آپ اجازت دیں، اگر فرمائیں تو قبض نہ کروں۔ اس میں حق تعالی نے آپ کو اختیار مرحمت فرمایا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق تعالیٰ آپ کا مشتاق ہے اور آپ کو بلاتا ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اپنے اس کام میں مشغول ہو جاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، زمین پر میرا آنا یہ آخری ہے۔ دنیا میں میرے آنے کی ضرورت آپ کا وجود گرامی تھا، میں آپ کے لیے دنیا میں آتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا بھی اختیار عطا فرمایا تھا۔ بروز بدھ 14 ربیع الاول شریف 11 ہجری کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں برائے استراحت داخل کیا گیا۔ دفن کے بعد صحابہ اکرام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے گروہ صحابہ، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو سپرد خاک کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے بنت رسول، اے زہرا، آپ نے ٹھیک فرمایا، ہم بھی یہی خیال کرتے تھے جسم اقدس کو کس طرح سپرد خاک کرے۔ اسی غم میں ہم بھی مبتلا تھے، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے تھے، شریعت کے حکم کی بجا آوری کے بغیر چارہ بھی نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ حالت تھی کہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق و ہجر کی آتش میں جل رہے تھے، بے چینیوں بے قراری کے عالم میں تڑپ تڑپ کر گریہ وزاری کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی دن مدینہ طیبہ میں اس دن سے بہتر اور نورانی تر نہ تھا جس دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے، اور کوئی دن مدینہ طیبہ میں اس دن سے بدتر اور تاریک تر اس دن سے زیادہ نہیں تھا جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان سے پردہ فرمایا تھا۔ حضور اقدس جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے سانحہ نے صحابہ کرام کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ رنج و غم سے ان کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ مدینہ منورہ میں کوہرام مچا ہوا تھا، ہر طرف غم و اندوہ کی بکائیں سننے میں آئی تھیں۔ روتے روتے لوگوں کے دل دگرگوں ہو گئے تھے، نمناک اور اشک بار آنکھیں، سسکیاں اور نالۂ غم کی ہچکیاں ہر شخص کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت سے ملحق تھیں۔ اجلہ صحابہ کرام مثلاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب تحمل کی قوت ضبط بھی جواب دے چکی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی رخ زیبا کے دیدار سے اب ہم محروم ہو گئے ہیں، یہ خیال آتے ہی ان کو اپنی زندگی بوجھ معلوم ہوتی تھی کہ بقول اعلی حضرت ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، ان کا انس اسی سے ہے، جان کی وہی جان ہے۔ صحابہ کرام پر اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فراق اتنا شاق گزرتا تھا کہ روتے روتے وہ آپے سے باہر ہو جاتے تھے۔ محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جینا ہی ان کے لیے دشوار تھا۔ جسے دیکھو وہ شکستہ حال و بال اور شکستہ خاطر و دل ہے، ہر ایک کا چہرہ شکستہ رنگ نظر آتا ہے، قرار جان و دل رخصت ہو گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تلوار تان لی اور فرمایا کہ جو یہ کہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اس کے لیے میری تلوار کی ضرب ہے، اس کا سر دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ کون کس کو سنبھالے، کون کس کو تسلی دے، کون کس کو سہلائے، لیکن ایسے نازک وقت میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضطرب بے قرار صحابہ کرام کی جماعت کو سنبھالا۔ آئندہ ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن امتحانات سے گزرے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو پھر کیسے روانہ فرمایا۔
امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، اس کو بھرپور لائک، شیئر اور بھرپور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی دل خراش اور حقائق کے ساتھ بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔